مندات سمرو چند دنوں کی لڑائی کے بعد وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے بیانات کا بوجھ اٹھانے سے کر دیا ہے وفاقی حکومت نے انکار، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہوا ہے اور باضابطہ وفاقی حکومت نے معافی مانگ لی ہے مریم نواز صاحبہ کے بیانات پر۔ ادھر پیپلز پارٹی مریم نواز صاحبہ پر دو ہاتھ آگے بڑھ کے الزامات لگانے کو سامنے آ گئی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مودی کی زبان استعمال کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لڑائی ہونی تھی اور اس کی توقع تھی، اختلافات اندر موجود تھے، مختلف منصوبوں کے حوالے سے، وعدے وعید کے حوالے سے، معاہدات کے حوالے سے، لیکن لڑائی یہ رخ اختیار کرے گی یہ نہ پیپلز پارٹی نے سوچا اور نہ مسلم لیگ نون نے سوچا اور نہ شہباز شریف صاحب نے سوچا، کہ جن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ان کی بھتیجی بند گلی میں داخل کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر پیپلز پارٹی سپورٹ واپس لے لیتی ہے وفاقی حکومت سے، لیکن شہباز شریف صاحب کو فرق پڑتا ہے کہ ابھی بھی ان کی سادہ اکثریت نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جنہوں نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا تھا اور جس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو مسلم لیگ نون کے اکابرین نے نعرے لگائے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، تو وہ اس وقت سسٹم کا حصہ ہے اور حصہ رہنا چاہ رہی ہے، لیکن اگر اس نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی محبت میں نہیں، یا مسلم لیگ نون پر کوئی احسان نہیں کیا حکومت کو سپورٹ کر کے، سب نے اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس سسٹم کا ساتھ دیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، یہ بات بالکل ٹھیک، کسی نے کسی کے سر پر احسان نہیں کیا، لیکن اگر کوئی کہے کہ جب میری کوئی مجبوری نہیں رہی جی، آپ جانے، آپ کا کام جانے، تو کیا ہوگا؟ چند دنوں سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بطور اتحادی ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ آج میں جیو پر رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں آج بھی 4-5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے ملتان کے، کہیں اور نہیں، ملتان کے گرد و نواح میں، لیکن وہاں پر انتظامیہ اس طرح کام نہیں کر رہی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی فوری مدد کریں اور فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیٹ ورک کے ذریعے آپ پیسہ پہنچائیں ان تک۔ آپ سے مراد کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی وفاقی حکومت۔ تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے میں نے وفاقی حکومت سے مدد نہیں لینی، وفاق میں چاچا بیٹھے ہیں، ان سے مدد نہیں لینی، اور پیپلز پارٹی والے اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کل جو کہا تھا کینالز کے ایشو کو، جو کہ ایشو ایک طرح سے تقریباً حل ہو چکا ہوا تھا اور حل کسی اور نے نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، تو اس پر مریم نواز نے کہا کہ جی میں نے اپنے پانی پر، میرا پانی تھا، میرا پیسہ تھا، میں کینالز بنانا چاہتی تھی، آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ تو ظاہر ہے یہ وہ معاملہ تھا جو ایک بڑی خطرناک پوزیشن اختیار کر چکا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ببرلو کا دھرنا، پورے سندھ میں احتجاج تھے، اور کینالز، حقیقت یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا منصوبہ نہیں ہے، جن طاقتوں کا منصوبہ تھا وہ بھی اس احتجاج کے سامنے ظاہر ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ چلے شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کی بات مان لیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہی ہوا کچھ، آپ کو یاد ہوگا اپریل کے اینڈ میں جا کر معاملات طے ہو گئے تھے۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی، اور مریم نواز صاحبہ ظاہر جو تقریر کر رہی ہیں وہ اپنے صوبے کے کہہ رہی ہے کہ جی میں تو اپنے صوبے کے متعلق کوئی بات نہیں سننا پسند کروں گی، تو بالکل ٹھیک بات ان کی، لیکن وہ جو کینالز کا معاملہ تھا وہ کوئی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، وہ سندھ کے لوگوں کا مسئلہ تھا، اور احتجاج پیپلز پارٹی تو احتجاج میں بہت آخر میں آ کر شامل ہوئی نا، اس سے پہلے وہ احتجاج پیپلز پارٹی کو بھی کھا رہا تھا، تو تکلیف پیپلز پارٹی کو نہیں تھی، سندھ کے لوگوں کی تھی، اعتراض پیپلز پارٹی کو تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ احتجاج صرف اعتراض تحریری طور پر وفاقی حکومت کو اس سے آگاہ کرتی رہی۔ تو بہرحال تو معاملہ کینالز کا، لڑائی بڑھ گئی، اور بیانات مریم نواز صاحبہ کے جو ہیں ان کو ان کے اپنے بھی فیل کر رہے ہیں کچھ سیانے لوگ، یعنی رانا ثناءاللہ صاحب نے محسوس کیا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ مریم صاحبہ آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں، آپ جواب نہ دیں، لیکن بہرحال
ان کو محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا یہ وفاق کے لیے کوئی اور وفاقی حکومت کے لیے یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے جو کچھ مریم نواز صاحبہ گزشتہ کچھ دنوں سے کر رہی ہیں۔ اب آج یہ ہوا جناب کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا خطاب تھا جس میں انہوں نے اسی طرح کے گلے شکوے کیے چکوال میں، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پر احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حالیہ تقریروں اور بیانات پر ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے۔ ہمارا پانی، ہماری نہر، ہماری مرضی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا پانی دریائے سندھ کا ہے اور پانی پاکستان کا ہے۔ ایسی تقریروں سے افسوس ہوا ہے، ہمیں تو اس حکومت کو کندھا دینے کے تانے مل رہے ہیں، یعنی ہم حکومت کا ساتھ بھی دیں اور حکومت کی جماعت کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمیں باتیں سنائیں۔ ہم کوئی فیس نہیں لے رہے کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے رہیں۔ انہوں نے دھمکی لگائی وفاقی حکومت کو کہ ہم کسی بھی ٹائم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک پوائنٹ آئے گا جب پیپلز پارٹی ادھر سے اٹھ کر ادھر بیٹھ جائے گی، رائٹ سے اٹھ کر لیفٹ پہ بیٹھ جائے گی، اپوزیشن پہ چلی جائے گی۔ آج نوید قمر نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ جی ہمیں کوئی فیس نہیں ہے کہ ہماری مجبوری نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں، ہم کسی بھی ٹائم اپوزیشن بینچز پر جا سکتے ہیں۔ اور اپنا یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم مریم نواز صاحبہ کا جو رویہ ہے، مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے، اس پر ہم واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر ہیں اور شریف فیملی کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت کرتے ہیں اور ہمارے بڑے ایک ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اب جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، کھڑے ہو جاتے اعظم نذیر تارڑ صاحب، جی مریم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے پنجاب میں کینال بنانی ہے نا، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم بنائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کے حق کی بات کر رہی ہیں، آپ بھی تو سندھ کے حق کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں؟ تو وہ کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ چچا جی بند گلی میں جا رہے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب نے تقریر کی تو مریم نواز صاحبہ کے بیان کو انہوں نے ایک طرح سے اس پر معذرت بھی کی، یعنی رد کر دیا۔ کون رد کر رہا ہے؟ وفاقی حکومت، وزیر قانون، کوئی ایویں نمائندگی کرنے بیٹھا وہ بندہ نہیں تھا، وزیر قانون نے کیا۔ تو یہ ایک ظاہر ہے صورتحال، ایک الگ سے صورتحال ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر ظاہر ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو پنجاب کی حکومت جو ہے یا مریم نواز صاحبہ جو وہ نہیں چاہتی کہ وفاقی حکومت کی پنجاب کے معاملات میں بطور حکومت نہیں بطور جماعت بھی کوئی مداخلت ہو۔ ایک ہی جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک ہی جماعت کی وزیر اعلیٰ ہیں، ایک ہی جماعت کے وزیر اعظم ہیں، وفاقی وزراء بھی سارے پنجاب سے ہیں تقریباً ہمارے دوست خیل داس کوہستانی کے علاوہ باقی تقریباً پنجاب سے، ایک آدھ بلوچستان سے ہوں گے۔ تو خیر، سیلاب میں ان کو نہیں اجازت تھی کہ پنجاب کی طرف آئیں۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو مخالفت کرنا ہے وہ بے نظیر کی تصویر کی وجہ سے بقول ندیم افضل چند ہو سکتا ہے یہ ہو، اور ظاہر لوگ کہتے ہیں بے نظیر والے پیسے آئے نہیں، لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وفاق کی حکومت کا تھوڑا سا پیسہ تھوڑا سا وہ آئے گا نا تو پھر ان پٹ تو وہ ظاہر وفاقی حکومت اس کو گنوائے گی۔ تو مریم نواز صاحبہ ایون پنجاب کے معاملات میں اپنے چچا کو بھی نہیں دخل دینا اس کو برداشت کر رہی، ان کی انوالومنٹ نہیں برداشت کر رہی۔ تو جب پیپلز پارٹی مشورے دے گی تو پھر ظاہر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیوں اتنی غصے میں آ کر بیانات دے رہی ہیں، کیوں اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ لیکن بات جو ہے، کیونکہ وفاق میں ہم رہتے ہیں تو وفاق میں چیزیں ظاہر ہے سارے صوبوں کے مفادات ایک ساتھ دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے پنجاب والوں کے لیے ہو کہ جی ہمارے کینالز، لیکن کینالز کا مسئلہ پنجاب کا تھا ہی نہیں۔ کینالز کا مسئلہ تو ایکسپرٹس نے مسترد کر دیا تھا کہ جی یہ کینال اس طرح بن نہیں سکتی۔ تو خیر اس میں وہ ٹیکنیکل بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233312280। नदीम अफजल चंद साहब ने आज कौमी असेंबली के बाहर, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, तर्जुमान है, जिनके मुतालिक मरियम नवाज साहबा ने कहा था सदर जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो को इनको समझाएं। उन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मरियम नवाज साहबा के कल के बयान के जवाब में कौमी असेंबली के बाहर। उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहबा को कहा है कि जी ये हम तो सैलाब मुतासरीन की बात कर रहे हैं और हम करेंगे, ये आप कैसे कह सकती हैं कि जी मेरा पानी मेरी मर्जी। ये तो उन्होंने कहा मरियम नवाज साहबा तो मोदी की ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, यानी मोदी भी, उससे भी कहा था ना कि जी सिंताज मुआहदा हमने मुअत्तल करके पानी हम अपने पास रख लेंगे, तो वो उस कॉन्टेस्ट में वो कह रहे हैं कि जी मेरा पानी मेरी मर्जी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तोड़ने की बात है। कल को KPK के लोग अगर उठकर कहें कि हमारी बिजली हमारी मर्जी, क्योंकि तरबेला में जो बिजली बनती है, बलूचिस्तान वाले कहें कि जी हमारा सोना हमारा तांबा हमारे मिनरल्स हमारी मर्जी, सिंध के लोग कहें कि जी हमारा पोर्ट हमारी मर्जी, ऐसा तो नहीं होता। पाकिस्तान है, पाकिस्तान सबका है, पानी सबका है, पोर्ट सबका है, सोना सबका है। अगर आपने कुछ करना है तो हिस्सा डालें गुर्बत मिटाने के लिए। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे आपको अगर बेनज़ीर की तस्वीर पर एतराज़ है, आप उस नेटवर्क को इस्तेमाल करें। हम तो कह रहे हैं कि उसके ज़रिए पैसे दे दें। और वफाकी हुकूमत को भी अपना कहा गया था कि आप, बिलावल ने कहा था कि जी आप उसके ज़रिए पैसे दें। उन्होंने कहा कि हम तो सैलाब ज़दगान के ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं और आप तकसीम की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। उन्होंने, नदीम अफजल चंद ने भी नवीद कमर वाली बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जी हमारी हुकूमत में कोई, हमारी पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि आप हमें गालियां देते रहेंगे, तानाजनी करते रहेंगे और हम बैठे रहेंगे हुकूमत में, तो ये आप हमें नहीं अपने चचा की हुकूमत को कमज़ोर कर रही हैं। आपके अंदरूनी साजिशें होंगी, मामलात होंगे, वो आपस में बैठ कर हल करें। फिर बाकी भी काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जी पंजाब हमारा है। नदीम अफजल चंद ने कहा मैं भी पंजाबी हूँ, मेरी 1926 से मेरा ख़ानदान जो है वो सियासत कर रहा है पंजाब में, तो हमने तो पंजाब का मुकदमा हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी, आपसे जवाब लेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। गंदम कप की भी उन्होंने बात की, लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने जो एक बड़ी, और एक और बात जो आगे चल के उन्होंने आखिर में की थी, वो ये की थी, उनसे सवाल हुआ कि जी आप कब तक इस हुकूमत का साथ देंगे या इससे जान छुड़वाएंगे। तो नदीम अफजल चंद ने कहा कि जी फ़िलहाल तो हम पानी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, गुर्बत से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, इन सियासी अदाकारों से जान छुड़ाना चाहते हैं जो जाल साजी और टिकटॉक के ज़रिए इस सूबे पर मिल्कियत का इज़हार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहबा जो इस निज़ाम को तोड़ना चाह रही है। ये उन्होंने मरियम नवाज साहबा पर एक होता है ना मुतय्यन बाज़ाब्ता एक इल्ज़ाम, एक होता है ना अपना गुस्से में आकर, जज्बात में आकर कोई तकरीर करना, वो नहीं, बाकायदा नपीतुल अंदाज में उन्होंने बात की। उन्होंने आगे चल के ये भी कहा है कि जी नून लीग के साथ हमारे जितने मुआहदे हुए, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन भी थे, उस पर अमल नहीं हो रहा। हमने कहा था फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, 3 सूबों में बल्दियाती इदारे हैं, यहाँ बाबू क्यों निज़ाम चला रहे हैं। और इसहाक डार से हमने जब भी बात की है, बकौल नदीम अफजल चंद, इसहाक डार से हमने जब भी बात की है तो डार साहब ने कहा है कि जी पंजाब वाले हमारी नहीं सुनते और पंजाब में जो है वो हुकूमत, वो कह सियासतदान नहीं बाबू चला रहे। ये जनाब नदीम अफजल चंद ने बात की है। अब मैं आता हूँ मुख्तसरन कि एक तो मरियम नवाज साहबा बड़े कार्ड खेल रही हैं इस वक्त। एक कार्ड ये है, कैनाल्स का ज़ाहिर है मसला दोबारा वो उठेगा तो पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर सीधा इल्ज़ाम आएगा कि जी पंजाब के हुकूक की दुश्मन जमात है, ताकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को उभरने ना दिया जाए। तहरीक इंसाफ का ज़ोर अभी तक पंजाब से वोट के हिसाब से टूटा नहीं है, कम ज़रूर हुआ है, कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं हुई। तो उसको इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू और बयानात से मरियम नवाज साहबा चाहती हैं
کہ ذرا پی ٹی آئی کی اسپیس بھی مزید کم کی جائے, مزید اسکویز کیا جائے اس کو, وہ یہ چاہتی ہیں. اور لیکن اس سے ایک چیز کہ ان کا جو ایک وزیر اعظم بننے کا ایک ان کا خیال ہے, ظاہر ہے ان کی خواہش ہے, اس کے متعلق کچھ لوگ کل سے بات کر رہے ہیں کہ جی اگر مریم نواز صاحبہ اسی طرح کے بیانات دیتی رہیں گی اور دیگر صوبوں کے خلاف اس طرح بات کرتی رہیں گی, ظاہر حکومتوں کے متعلق, باقی بھی تو حکومتوں کے متعلق, حکومت کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر ان کی اسپیس پنجاب میں تو شاید بہتر ہو جائے لیکن مرکز کے لیے کم ہو جائے گی, کیونکہ اس طرح کے رویے, اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے وزیر اعظم نہیں بنا کرتے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, میرا خیال اس کے برعکس ہے. مریم نواز صاحبہ نے پنجاب سے اگر میجورٹی ووٹ لے لیا تو وزیر اعظم بن جائیں گی, اور وہ کری اس لیے رہی ہیں کہ جی میں ہوں پنجاب کی حقیقی لیڈر, میں پنجاب کا مقدمہ لڑوں گی, میں پنجابی نیشنلسٹ ہوں, میں پنجاب کی اور پنجابیوں کی بات کرتی ہوں. تو یہ ایک ظاہر مریم نواز صاحبہ ایک مکمل حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب کینالز کا ایشو دیکھتے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں تھا, وہ سندھ کا ایشو تھا. اب دوبارہ اٹھے گا تو شاید دوبارہ تحریک اٹھ جائے گی, یا شاید دوبارہ نہ اٹھ سکے. بہرحال اچھا جی, اب بلوچستان میں, ہاں لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل ٹھیک بات جو میں نے آغاز میں بھی کہی اور ندیم افضل چند صاحب نے بھی کہی اور نوید قمر صاحب نے بھی کہی کہ یہ پھر ہمیں فیس تھوڑی دیتے ہیں آپ. اگر ہمیں لگا کہ یار اب ہمیں عزت نہیں مل رہی اتحاد میں, جو کہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو جس دن سمپل میجورٹی مل گئی پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ ہو جائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کو عزت نہیں ملے گی. آج تو عزت رکھ لی نا نوید اپنا اعظم نذیر طارڑ صاحب نے معافی مانگ کے اور مریم نواز صاحبہ کے بیان سے ڈسٹنس کر کے, لیکن کل کو شاید وہ یہ بھی نہ کر پائیں, کیونکہ ان کے پاس پھر میجورٹی اگر آ جاتی ہے مائنس پیپلز پارٹی, تو پھر یہی اعظم نذیر طارڑ صاحب کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ بات ہے تو جائیں اپوزیشن پہ بیٹھ جائیں, پیپلز پارٹی کو دھکا دے کر اپوزیشن میں بٹھا دیا جائے گا, اور اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگنا, چند ماہ کی بات ہے, ضمنی الیکشن ہونے دے پتہ چل جائے گا. کوئٹہ میں جی حالی روڈ پر پیشین اسٹاپ پر دھماکہ ہوا اور 5 افراد جاں بحق ہوئے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جی خودکش حملہ تھے, فتنۃ الخوارج تھے, اور دھماکہ کرنے والے جو ہیں وہ خود اس میں ہلاک ہوئے, اور اس کے علاوہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. خزدار میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور اس میں 7 دہشت گرد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں, اور آپریشن رپورٹ کے مطابق تاحال جاری ہے. تو کاروائیاں بھی تیز ہو گئی ہیں اب دہشت گردوں کے خلاف, اور ظاہر جب کاروائیاں تیز ہوتی ہیں تو دہشت گرد اپنے ٹھکانوں سے, پناہ گاہوں سے نکل کر پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جا سکے. تو دہشت گرد جب شہروں کی طرف رخ کریں تو سمجھ لیں کہ ان کے لیے جو ان کی پناہ گاہیں تھیں وہ محفوظ نہیں رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.